اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاہر المنصور المؤید المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ہم نے ہر امت میں ایک رسول اور پیغمبر بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور باطل طاقتوں کو ٹھکراؤ، ان سے دوری اختیار کرو۔ اس آیے مبارکہ سے توحید کی اہمیت اور توحید کا دو حصہ ہونا، ایک یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنا، دوسرے یہ ہے کہ نافرمان، سرکش اور باطل قوتوں کو ٹھکرانا، ان سے دوری اختیار کرنا، دونوں برابر پیغام انبیاء تھے۔ کلمہ توحید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سامنے میں جھک جاؤں، تسلیم ہو جاؤں اللہ کے علاوہ۔ کلمہ توحید میں پہلا سب کو ٹھکرا دیتا ہے، سب کو ٹھکراتا ہے، نہ مال، نہ شہرت، نہ حکمران، نہ دنیا کی طاقتیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سامنے میں جھک جاؤں، الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے میں جھکنا ہے۔ سب کو ٹھکرانے کے بعد انسان خود بخود خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آدمی کے سمجھ میں آ جائے جہالت کیا ہے تو علم کی طرف جائے گا، اگر سمجھ میں آ جائے ظلمت کیا ہے تو نور کی طرف جائے گا، اگر سمجھ میں آ جائے باطل طاقتیں کیا ہے تو خدا کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف سے اگر خدا کی معرفت ہو جائے خود بخود باطل طاقتوں کو ٹھکرائے گا۔ یہ بھی ہے، اگر خدا کی معرفت ہو جائے، نور کی معرفت ہو جائے تو ظلمت کو ٹھکرائے گا، علم کی شناخت ہو جائے تو جہالت سے نفرت کرے گا، دونوں حوالوں سے۔ لیکن عام طور پر انسان غافل رہتا ہے، جب تک ان غلط طاقتوں کو، غلط معبودوں کو نہیں ٹھکراتا تب تک خدا کی درگاہ میں نہیں پہنچتا، ہر ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہو کر نہر پھلانگ کر جانا چاہتا تھا، گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا تھا، کوشش کی گھوڑے کے ساتھ پانی پار کرے، وہ تیار نہیں تھا، تو کسی نے آ کر اس پانی کو مٹی آلود کر دیا، سے کیچڑ اٹھایا تو ظاہر پانی کی وہ صفائی ختم ہو گئی، تو گھوڑا چل پڑا، پانی پار کر کے چلا گیا۔ تو اس نے اس آدمی سے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کہ پہلا کو گھوڑا اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا اور اپنے اوپر پاؤں رکھنا نہیں چاہتا تھا، اب جب اپنی تصویر نظر نہیں آتی ہے آگے بڑھا۔ یہی ہے کہ انسان جب تک خودخواہ ہے، خودبین ہے، خدا کے درگاہ میں نہیں پہنچتا۔ کسی نے کہا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ
کتنا ہے، مسافت کیا ہے؟ تو کسی عارف نے کہا 2 قدم، ایک اپنی خواہشات نفسانی پر قدم رکھو، پھر خدا کے درگاہ میں دوسرا قدم بڑھاؤ۔ تو دوسرے عارف نے کہا نہیں، یہ تم نے زیادہ کہا، سفر طولانی کر دیا، صرف اپنی نفس اور خواہشات نفسانی پر قدم رکھو تو خدا کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ یہ ایک حقیقت ہم خود دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو منفی پہلو ہے، خواہشات نفسانی سے مراد منفی خواہشات، نفس امارہ سے مراد منفی خواہشات، مثبت اچھی خواہشات کو تو خدا خود مانتا ہے، خدا خود حکم دیتا ہے، اولاد سے محبت کرنا، ازواج سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ملک کی خدمت کرنا، اپنی خدمت کرنا، مومنین کی خدمت کرنا، مذہب کی خدمت کرنا، دنیا کو آباد کرنا، آخرت کو آباد کرنا، خود حکم خدا ہے۔ حضور جناب ابو ذر سے فرماتا، ابو ذر اگر ہو سکے کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو مگر خدا کے لیے۔ آسان نہیں ہے میرے لیے، ممکن ہے نماز پڑھوں خدا کے لیے، یہ آسان ہے، مجھ پر نماز پڑھنا واجب ہے تو قربتاً اللہ کہہ کر یا ارادہ کر کے پڑھوں، لیکن کھانا تو میرے دل چاہتا ہے کھانے کا، پانی پینے کے دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہے تو اپنے دل کے خواہش کی بنا پر نہ کروں بلکہ خدا۔ یہ تو دھوکہ دینے کی چیز نہیں، حقیقت جو میرے دل میں جو گزرتا ہے اس کو دیکھنا ہے، میرے دل چاہتا ہے اس کے باوجود میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں، خدا کا حکم ہے۔ اس کے لیے کافی عشق خدا اور معرفت خدا کی ضرورت۔ مولا جنگ خندق میں جب تھے، جیسے ہی اس نے آب دہان آپ کی طرف عمر ابن عبدود نے پھینکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ جب بعد میں پوچھا کیا وجہ تھا آپ پیچھے ہٹ گئے، کافر کو قتل نہیں کیا؟ فرمایا اس وقت مجھے غصہ آیا تھا، اس کار خیر میں اپنے غصہ کو شامل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ علی کی عظمت اگرچہ وہ شجاعت ایک عظمت ہے، لیکن یہ زیادہ عظمت ہے، یہ روحانی عظمت ہے۔ مجھ سے اگر قیامت کے دن پوچھے تو میں کہوں گا علی کی طاقت میرے پاس نہیں تھی، خدا کو بالکل جواب دے سکتے، لیکن خدا یہ فرمائے جو خلوص علی کے پاس تھا اس کے ایک درجہ خلوص تم اپنا سکتے تھے۔ دیکھو عظمت وہ ہے، یعنی طاقتور، البتہ مولا کے برابر نہ صحیح لیکن کچھ طاقتور لوگ تھے، لیکن خلوص میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عظمت یہی، انسانیت یہی، یعنی دنیا میں بادشاہوں کی کمی نہیں ہے، حکمرانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن عادل حکمران وہ صرف اس وقت کر سکتا ہے جب انسان خدائی ہو، خدا کے سامنے جھک جائے۔ توحید کا مسئلہ خود اسلام اور دین کی جان ہے، در حقیقت بنیاد ہے، جان ہے، آغاز دین ہے، سب کچھ۔ لیکن آج کل 2 گروہ توحید کے سلسلے میں زیادہ ایک قسم کے مہاجم ہے اور حملہ ور ہے، ایک تکفیری اور وہابی گروہ کہ توحید میں حد سے آگے بڑھنے والے افراطی گروہ ہے، اور دوسرا منکرین خدا جو توحید میں تفریطی ہے۔ مولا فرماتے لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل یا افراط کی حالت میں ہوگا، حد سے آگے بڑھ جائے گا، یا حد سے پیچھے رہ جائے گا، اور یہ آج کل دونوں کی طرف سے خطرات ہیں۔ خصوصاً عالم اسلام، پورا عالم اسلام کو یرغمال بنایا ہے ان لوگوں نے جو اپنا آپ کو توحید کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور توحید کو بدنام کر رہے ہیں، توحید کو بدنام کر رہے۔ 3 قسم کے خدا ابھی دنیا میں پیش کیا گیا۔ ایک قسم کا خدا جیسا ہندوؤں کا دلائی لاما وغیرہ کا خدا ہے، ایسا خدا جو صرف آپ اس کے ساتھ تنہائی میں خلوت کرو، نہ حکمرانوں کے ساتھ واسطہ ہے، نہ ظالموں کے ساتھ واسطہ ہے، نہ جابروں کے ساتھ واسطہ ہے، معاشرہ کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں ہے،
خلوت میں اس کے ساتھ بیٹھ کر راز و نیاز کرو. ایسے خدا کو ابھی یورپ امریکہ سب میں لا رہے ہیں تاکہ ان کو حکومتوں کے ساتھ، ان کے سامراجیت کے ساتھ، استعمار کے ساتھ یہ خدا سازگار ہے، نہیں ٹکراتا ہے. قوموں کو یہ خدا بیدار نہیں کرتا ہے، جہاد کو حکم نہیں دیتا ہے، ظالم سے ٹکرانے کا حکم نہیں دیتا ہے، باطل کو باطل کہنے کا حکم نہیں دیتا ہے. ایسے خدا کی حوصلہ افزائی مغرب میں کر رہے ہیں. اور دوسرا خدا تکفیریوں کا خدا، کیونکہ اسلام کے انقلاب ایران کے بعد اسلام کا پیغام جا رہا تھا مغرب میں، اور مغرب میں روحانیت کا فقدان ہے تو لوگ خدا کے طرف آ رہے ہیں. اب لوگوں کو متبادل خدا پیش کرنا ہے. ایک اسی قسم کے خدا جو ہندوؤں کے خدا ہے، دلائی لاما کا خدا ہے، بدھزم کے خدا ہے، جو ان کے مغربی افکار، اہداف، مقاصد، ان کی مکاریوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دے. دوسرا تکفیریوں کا خدا، بے رحم خدا، چھوٹے بچے کو بھی پھانسی دینے والا. اب دیکھ رہے ہیں نا، قصد قربت کے ساتھ 3 سالہ بچوں کو، انسانوں کو آگ لگانے والا. نعوذ باللہ. یعنی اسلام کا پیغام جا رہا تھا، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ اسلام کا خدا چاہتے ہو تو اس قسم کا خدا ہے. تکفیریوں کے ذریعے خدا کی بدترین تصویر مغرب میں پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ مغرب کے جوان اسلامی تصور کے مطابق خدا کی طرف نہ آئے. یہی کر رہے تھے کہ عجیب و غریب. یعنی خدا قرآن مجید میں کیا ہے؟ اول سے آخر تک سورہ توبہ چھوڑ کر سب میں رحمان الرحیم، خدا کی صفات کے درمیان جس صفت کو خود خدا نے منتخب کیا وہ کیا ہے؟ رحمان الرحیم کی صفت. اب انہوں نے جو تصویر پیش کی ہے خدا کی دنیا میں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس خدا کے پاس نعوذ باللہ رحم نام کا کوئی چیز ہی نہ ہو. جس بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل کرتا ہے، کلیجہ کھانا، دل کھانا، اور یعنی کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کا وہ مرتکب نہ ہوئے ہو. تو اس درمیان اس خدا کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جو اہل بیت کا خدا ہے، رحمان و رحیم ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، جس کا رحمت غالب ہے غضب پر، لیکن ساتھ ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مظلوم کو ظلم سہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، باطل کو دنیا پر چھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، حق کو کمروں میں بند ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ایک ایسا خدا جو انسان کے اندر توازن پیدا کرتا ہے کہ باطل کے لیے میدان خالی نہ کرو، حق کی حمایت کرو، مظلوم کی حمایت کرو. اب ایسے خدا کو، اگر ایسا خدا کا تصور آ گیا، دنیا اس خدا کی طرف آئیں گے. قدیم پیغمبر کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ مکتب اہل بیت معاشرے میں پیش نہ ہو، فکر اہل بیت معاشرے میں پیش نہ ہو. پیغمبر کے فوراً بعد حدیث پیغمبر پر پابندی لگائی گئی. حدیث کے بغیر قرآن فہمی ممکن نہیں ہے. حدیث پر پابندی لگانے سے اہل بیت پر بھی پابندی لگی، کیونکہ اہل بیت کی سارے فضائل احادیث کے ذریعے، حتی قرآن کے آیات میں جو فضائل ہے وہ بھی احادیث کے ذریعے نشاندہی کی گئی تھی. جب احادیث پر پابندی لگی تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو جاری ہے. اس وقت سے ایک قسم کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے سلسلہ، پوری تاریخ بشریت یہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے سلسلہ موجود ہے. آپ دیکھیے خدا کا متبادل خدا، پیغمبر کا متبادل پیغمبر، امام کا متبادل امام. انسانی تاریخ میں سینکڑوں جعلی خدا، نقلی خدا بنائے گئے، سینکڑوں یا بلکہ انبیاء کے تعداد سے زیادہ جعلی دعوی نبوت کرنے والے آ گئے، ائمہ کی تعداد سے زیادہ جعلی امامت کے دعویٰ کرنے والے آ گئے. تو ان کے لیے راہ حل یہی ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہو، دین کی شناخت ہو، تو پھر دھوکہ نہیں کھائے گا. علم ہو تو دھوکہ
نہیں کھاتا ہے. آدمی آتا ہے جنگ جمل میں مولا کی خدمت میں، عرض کرتے یا علی اس طرف بھی کچھ بزرگان ہیں، آپ کے ساتھ بھی آپ ہے، آپ کی شخصیت ہے، اور دوسرے اصحاب پیغمبر سارے آپ کے ساتھ ہے، بہرحال دوسرے طرف بھی کچھ لوگ ہیں، تو پتہ نہیں چلتا حق کس طرف ہے. عام طور پر لوگ ایسا حیران ہو جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ بزرگان کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ اس طرف ہے، ایک گروہ اس طرف ہے. تو حضور نے مولا نے فرمایا یہ معیار نہیں ہے، آدمیوں کو دیکھ کر حق پہچاننے کی کوشش نہ کرو، حق پہچان لو پھر اہل حق کو پہچان لو گے. انک لملبوس علیک، تم غلطی پر ہو. اعرف الحق، الحق لا يعرف باقدار الرجال، لوگوں کے ذریعے حق نہیں پہچانا جاتا. اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچان لو، اہل حق کو آپ پہچان لیں گے. یہ ایک نقطہ ہے کہ ہم اگر دین شناس ہو جائے، پیغام دین، حقیقت دین سے آگاہ ہو جائے تو دھوکہ دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ایک نقطہ ہے، بصیرت کی ضرورت. معرفت کے علاوہ بصیرت، یعنی دین شناسی کے علاوہ بصیرت، یعنی عقل و شعور کے ساتھ، صرف رٹے کے حد تک نہ ہو. عقل مندی، جس کو عقل مندی کہتے ہیں. بصیرت، بصارت عربی زبان میں آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں. بصر آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ کے ذریعے جو دیکھتے ہیں اس کو بصارت کہتے ہیں. اور بصیرت دل کے ذریعے دیکھنے کو کہتے ہیں. دل کے ذریعے دیکھنا، آنکھوں کے ذریعے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں آپ، رنگ کو، نور کو. دل کے ذریعے باطن کو دیکھ سکتے ہیں، حقائق کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب دل یعنی وہی عقل انسانی کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے گہرائیوں تک جا سکتے. تو دونوں کی ضرورت ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انکم لن تبلغوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکوہ، تم ہدایت نہیں پا سکتے ہو جب تک ان لوگوں کو نہیں پہچان لو گے جنہوں نے ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں دونوں کلام کو جمع کرنا ہے نا. یہاں پر فرمایا تم حق پہچان لو، حق والوں کو پہچان لو گے. دوسرے مقام پر فرمایا بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، بے ظاہر حق کی باتیں کرتے ہیں، عملاً غلط کام کرتے ہیں. جنہوں نے حدیث پیغمبر پر پابندی لگائی انہوں نے کہا کیا ہم قرآن کو بچانا چاہتے ہیں. تو تم حق تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تارکین حق کو نہیں پہچانتے. دونوں کی ضرورت ہے. یعنی عام مسلمانوں میں بہت سے لوگ دیندار لوگ ہیں لیکن وہ تارکین حق کو نہیں پہچانتے ہیں. جو تارکین حق ہے ان کو برحق سمجھتے ہیں. یہ دوسرے اہم چیز. ہم خود اپنے معاشرے میں ایک آدمی کو بڑا دیندار بہت کچھ سمجھتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن اگر ہم غور کرتے تو دھوکہ نہ کھاتے، غور نہ کرنے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو بصیرت وہی عقل وغیرہ بصیرت حاصل کرنے کے ایک اہم ذریعہ عقل ہے کہ جتنا آپ غور کریں گے، جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے حقیقت تک بہتر پہنچیں گے. دوسرا علم ہے. یہ دونوں. سعودی عرب آپ جانتے ہیں کتنا پوری دنیا میں دہشت پھیلانے والا، تکفیری گروہوں کی تقویت کرنے والا، دہشت گردی پھیلانے والا، یہ سارے سعودی عرب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پوری دنیا کے شیعوں کے دشمن، ابھی تو پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے تکفیریوں نے. تو اب ان حالات، اب وہاں پر جو مختصر شیعہ ہے ان پر سخت پابندیاں ہیں، سختیاں بہت سے حقوق سے محروم ہیں. اس کے باوجود ایک شیعہ بھی ان کے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہب کی معرفت، یعنی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہابیت کے تکفیریوں کے جو اعتراضات ہیں، 10-15 اعتراض ہیں سارے مسلمانوں پر، اسی 10-15 اعتراض کے مطابق سب کو قتل عام کرتے ہیں. اب انہی کا جواب تیار ہے، اس لیے کبھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو آج کل عالم اسلام سب پر حملہ ور ہے میڈیا کے ذریعے، سینکڑوں میڈیا اور کیا نام ہے
ماہرین سے کام لیتے ہیں تاکہ تکفیری تفکر کو عام کرے، اور کامیابی کے ساتھ کر بھی رہے ہیں۔ اب اس کا سدباب یہ ہے کہ ان کے شبہات اور ان کے اعتراضات کا جواب ہمارے پاس ہو۔ ایک اہم چیز ہے، یہ ہمارے پاس ہر ایک کے گھر میں کم از کم ایک کتاب جو ان کے اعتراضات کا جواب ہے، ہمارے ہر بچے کو پتہ ہو، ہر جوان کو پتہ ہو، ہر بزرگ کو پتہ ہو، جیسے ہی بات کریں گے فوراً یہ جواب تیار ہو۔ آج کل وہ مہاجم ہے جبکہ تمام باتوں کی بنیاد باطل پر ہے۔ ان میں سے ایک آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب خدا عبادت کی گفتگو انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ایاک نستعین خدایا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کا معنی یہ ہے کہ صرف تجھ سے، البتہ یہ ایاک کا معنی نہیں ہے۔ ایاک عربی ادب کے مطابق جب پہلا آیا ہے، ایاک نستعین ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، وہ تجھ سے پہلا آیا ہے۔ پہلے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہ آگے آنے کی وجہ سے یہ معنی دیتا ہے عربی ادب میں۔ ایاکا مفعول تھا، مفعول ترتیب کے مطابق اگر ہو یوں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاکا، خدایا ہم تیری عبادت کرتے، لیکن اس کی جگہ پر کیا آیا؟ آگے آیا۔ آگے آنے سے معنی دیتا ہے صرف تیری عبادت کرتے، یہ معنی کہتے اس بنا پر صرف تجھ سے مدد مانگتے، ایاکا نستعین صرف تجھ سے مدد مانگتے۔ اب یہ کہ آپ یا علی کہتے ہیں یا محمد کہتے ہیں، خلاصہ اولیاء اللہ سے، ائمہ اطہار سے آپ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایاک نستعین کی خلاف ورزی ہے۔ صرف خدا سے مدد مانگنا چاہیے، غیر خدا سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ تو ان سے کہتے ہیں، ہم جب حج پر بھی تھے وہ یہی مسائل پیش کرتے تھے جو ہر مقدس مقام پر ہوتے تھے لوگوں کو روکنے کے لیے، تو ان سے یہی کہا کہ مدد مانگنا اگر حرام ہے تو پھر آپ کسی جگہ پر جانے کے لیے گاڑی سے مدد مانگتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے کھانا سے مدد مانگتے ہیں، علاج کے لیے شفا پانے کے لیے ڈاکٹر دوائی سے مدد لیتے ہیں، تو وہ مدد نہیں ہے۔ یعنی نبی اور امام سے مدد مانگے شرک، اگر ان مادی چیزوں سے مدد حاصل کرے تو شرک نہیں ہے۔ ایاک نستعین کے معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب غیر خدا سے مدد نہ مانگو، چاہے نبی اور امام ہو، چاہے گاڑی ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی اور ذریعہ ہو، جبکہ سارے انسان ایک دوسرے سے اپنے مسائل کے لیے مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خود قرآن میں فرمایا ہے مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو روزہ سے۔ صبر کا ایک معنی احادیث میں روزہ بیان کیا، خود عربی ادب کے مطابق معنی کرے صبر، تحمل کرنا، برداشت کرنا۔ احادیث نے کہا صبر سے مراد روزہ، روزہ میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صلاۃ بھی خدا نہیں ہے، صبر بھی خدا نہیں ہے، بس خود خدا کہتا ہے ان سے مدد حاصل کرو۔ تعاونوا بالبر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکیوں میں، نیکیوں میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ مدد کرنے کا حکم دینے کا معنی کیا ہے؟ مدد لینا بھی جائز ہے، مدد دینا بھی جائز ہے۔ تو یہ خود خدا کا حکم ہے۔ یہ اس کے بعد وہی جو ہمارا پہلا سوال اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم روحانی وہ مافوق الاسباب ما تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ ذرائع سے مدد حاصل کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے، اگر ذرائع کے بغیر، وسیلے کے بغیر کام کراتے ہیں تو شرک ہے۔ مثلا آپ امام سے کیا کہتے ہیں؟ مولا اپنے جو خدا کے پاس قرب ہے، مقام ہے،
اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما، میرے بیمار کو شفا عطا فرما، میری مشکل کو آسان فرما۔ اب ڈاکٹر جو ہے بیمار کو کیا کرتا ہے؟ دوائی دیتا ہے، چیک کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، آپریشن کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، وسائل کے ذریعے ٹھیک کرتا ہے۔ پیغمبر اور امام بغیر وسائل ارادہ کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتے وہ شرک ہے، بغیر وسائل حاجت پوری کرنے کے لیے درخواست دینا شرک ہے، وسائل کے ذریعے ٹھیک کرنے کی درخواست کرنا شرک نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے کہ یہ فرق کہاں سے آیا؟ ایاک نستعین کا معنی خدایا صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، وسائل سے مدد لینا شرک نہ ہو، بغیر وسائل مدد طلب کرنا شرک ہو، یہ فرق کہاں سے آیا؟ ایاک نستعین کا معنی یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر وسائل ارادے سے مقصد پورا کرنا الہی صفت ہے۔ بغیر وسائل کن فیکون، ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، ہو جاؤ کہتا بھی نہیں، یہ مراد یہ ہے کہ ارادہ کرتا ہے۔ خدا ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب ارادہ کرے تو کیسے ہو جاتا ہے سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ ذہن میں تصور کر، آپ کسی چیز کو سوچو، ارادہ کرتے ہی ذہن میں وہ تصویر موجود ہو جاتی ہے نا۔ ہمارے ارادہ کرتے ہی ذہن میں تصویر آتی ہے، آپ خود دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے۔ جس طرح سے ہم ارادہ کرتے ہی تصویر بنا سکتے ذہن میں، اللہ تعالیٰ کائنات میں جس چیز کو ارادہ کرتا ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ذہن جو تصورات کو خلق کرتا ہے، یہ در حقیقت مثال ہے خدا کے لیے کس طرح سے کائنات کو ارادے سے خلق کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ خدائی صفت ہے، غیر خدا جو کام کرے گا وسائل سے کام کرے گا۔ اب یہ فرق کس نے بتایا؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ کی دلیل کیا ہے کہ غیر خدا وسائل سے کام کرتا ہے، وسائل کے بغیر کر نہیں سکتا ہے، اور خدا بغیر وسائل کرتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اور تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ غیر خدا نے ایسے کام کیا ہے جس کو آپ الہی کام کہتے ہیں، بغیر وسائل کیا ہے۔ حضرت آصف ابن برخیہ نے کیا کیا؟ تخت بلقیس کو ایک لمحے میں پہنچا دیا شام، یمن سے شام پہنچا دیا۔ وہ وسیلے سے مدد حاصل نہیں کی۔ علم من الکتاب، اسم اعظم کہ ایک حرف ان کے پاس تھا، یعنی مادی وسیلوں سے کسی ہوائی جہاز پر رکھ کر نہیں لایا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مختلف مقامات پر فرماتا ہے احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ۔ کوئی حضرت عیسیٰ آپریشن کے سامان لے کر یا دوائی لے کر کسی کو زندہ نہیں کرتے تھے، اذن خدا سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، بس مادی وسائل کے ذریعے نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی جب پیغمبر یا امام سے مانگتے ہیں، یہی ہے حضرت عیسیٰ والا عمل، اذن خدا۔ اذن خدا کا معنی کیا ہے؟ اذن خدا کا معنی یہ ہے کہ خدا کے اذن دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شرعی اذن، یعنی شریعت میں کہتا ہے یہ کام آپ کے لیے جائز ہے، اس کو اذن شرعی کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا نے جو طاقت دی ہے وہ اذن ہے، ورنہ مردوں کو زندہ کرنے کی اجازت ہم سب کو ہے۔ حرام ہے مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا شرعاً حرام نہیں ہے، سب کو اجازت ہے، صرف حضرت عیسیٰ کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان مردوں کو زندہ کر سکے، مادرزاد نابینا کو بینا کر سکے، برس کے بیماری میں مبتلا کو شفا دے سکے، اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے۔ بس حضرت عیسیٰ کو پاس جو اذن اللہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تکوینی کہتے ہیں، یعنی طاقت دی تھی خدا نے۔ خدا نے اس کام کی طاقت اور صلاحیت حضرت عیسیٰ کو دی تھی، کسی اور کو نہیں دی تھی۔ ابھی دیکھیں ہم ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ہاتھ ہلانے میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں، آپ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، یہ اذن خدا ہے۔
اذن خدا نے یہ طاقت ہمیں دی ہے. میں جھوٹ بولنا چاہوں، خدا کی نافرمانی کرنا چاہوں، نعوذ باللہ جھوٹ بولوں، تو تشریعاً شریعت کے لحاظ سے خدا کے اذن نہیں ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا. لیکن تکویناً طاقت کے لحاظ سے خدا نے جھوٹ بولنے کی طاقت مجھے دی ہے. ایسی بات ہے نہیں. اگر طاقت نہ ہوتی تو اسی وقت میری جان کو خدا لے لیتا، زبان رک جاتی، فالج گر جاتا. یعنی میں اگر جھوٹ بولوں، زبان کا ہلانا، ہوا ہونا، علم ہونا، جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ کے معنی آتا ہو نا، تب جھوٹ بول سکتا ہے. ارادہ کرنے کی صلاحیت ہو، ارادہ کرنے کی صلاحیت، زبان ہلانا، زبان کا ہونا، سانس کا نکلنا، الفاظ کے معانی پر علم ہونا، یہ سب کے سب کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. یعنی خدا نے یہ صلاحیتیں دی ہے، تب میں جھوٹ بول سکتا ہوں. یہ امام بارگاہ ہے، یہ نہیں جھوٹ بول سکتا ہے. کیوں؟ مجھ سے زیادہ بڑا ہے. اب کراکرم کے پہاڑ کو دیکھیے، اتنے مضبوط پہاڑ ہے، وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس کو خدا نے تکویناً یہ اذن نہیں دی ہے، یعنی اس کو یہ طاقت نہیں دی ہے. لیکن ہمارے بچے کو طاقت دی ہے، وہ آگے چل سکتا ہے، پیچھے آ سکتا ہے، بول سکتا ہے. تو اذن خدا کا معنی یعنی جو خدا نے طاقت دی ہے. خدا نے حضرت عیسیٰ کو وہ طاقت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کرے اور مادرزاد نابینا کو شفا دے. اس قسم کی صلاحیتیں. بس دیکھیں، آپ جو کہتے تھے کہ بغیر وسائل کام کرنا خدا کے ساتھ مختص ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں صریحاً موجود ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان ہوا پر چلتے تھے، بادلوں پر چلتے تھے، قرآن میں ہے نا، وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہوا سلیمان کے حکم کے مطابق چلتا تھا. اب ان سے بالاتر آپ دیکھیے فرشتگان خدا کو. دنیا میں ایک سیکنڈ میں ہزاروں لوگوں کی جان اسرائیل قبض روح کرتا ہے. وہ کیا کس چاقو کے ذریعے کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. ارادہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے. سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے. خدا نے اس کو ایسی طاقت دی ہے، جب ارادہ کرتا ہے اتنی جانوں کا قبض روح کر سکتا ہے. وہ خدا تو نہیں ہے. خود قرآن کہتا ہے والمدبرات امرا، خدا کے فرشتے ایسے ہیں جو عالم کے نظم و نسق چلاتے ہیں، تدبیر امور کرنے والے ہیں. فرشتے تو خدا نہیں ہیں. بس یہاں سے معلوم ہوا بغیر وسیلہ اتنے بڑے کام کرنا خدا کے ساتھ مختص نہیں ہے. ہو سکتا ہے خدا اپنے کچھ بندوں کو یہ طاقت دے اور یہ بندے کریں گے تو یہ کوئی شرک، کوئی کفر نہیں ہے. خدا اور غیر خدا کا فرق یہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیں، فرشتگان کے پاس یہ طاقت ہے، عالم کے نظم و نسق چلا رہے ہیں. ہر فرشتے کو ایک ذمہ داری دی ہے. یہ فرشتے کون ہیں؟ وہی فرشتے ہیں جو حضرت آدم کے سامنے سب سجدریز ہو گئے. حضرت آدم کے مقام کیا ہے؟ خدا کا عظیم نبی ہے، لیکن ان کے توبہ قبول ہوا پنجتن پاک کو واسطہ قرار دے کر. احادیث میں کہ حضرت آدم کے پاس 27 اسم اعظم کا علم تھا اور ہمارے پاس 72 اسم اعظم کا علم ہے. فرشتہ اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکتے. آپ اس عقیدہ کا لازمہ شرک نہیں سمجھتے، وہ سمجھ نہیں سکتے. قرآن میں صریحاً موجود ہے. تو حضرت آدم ان کے استاد ہے، حضرت آدم ان کے استاد ہو، ان کے مسجود ہے. اور جو حضرت آدم سے افضل ہو پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار، ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. آصف برخیہ کے بارے میں قرآن میں جو آیت ہو کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ ہستی جس کے پاس کتاب کے علم کے ایک جز اس کے پاس تھا. اس کا احادیث میں اس کی بیان آیا ہے، تشریح، کہ ایک حرف کا علم تھا حضرت آصف کے پاس. اس نے اتنا بڑا کام کیا. ائمہ فرماتے ہیں ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مواد بلند صلوات.
دیکھیے پوری کتاب کا علم ہے ہمارے پاس، تو یہ طاقت بطریق کچھ لوگوں نے اس آیت کی تعویلیں کرنے کی کوشش کی، صرف اس آیت کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی احادیث اور آیات ہے، لیکن یہ آیت بہت صاف ہے. سَيَقُولُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. پیغمبر آپ کہہ دیجئے، مکے کی آیت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، کہ میری نبوت کی گواہی کے لیے خدا اور وہ ہستی ہے جس کے پاس کتاب کی علم ہے. علم الکتاب یعنی پورے کتاب کا علم اس کے پاس ہے. علم الکتاب کا معنی عربی زبان میں ہو جائے گا پورا علم اس کے پاس ہے، پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہے. اب اس ہستی سے مراد کون ہے؟ مسلمانوں نے بہت کوششیں کی اہل بیت کے فضائل انکار کرنے کی، ان میں سے ایک مقام یہی بھی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ عیسائی علماء سلمان فارسی اور ان کی طرح جو عیسائی علماء جو بعد مسلمان ہو گئے، مشرکین سے کہتے تم جا کر ان علماء سے پوچھو کہ یہ پیغمبر خدا ہے یا نہیں ہے، وہ گواہی دیں گے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، یہ بزرگان چند سال کے بعد 10 سال کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے ابھی گواہی دیں گے؟ ابھی اگر ان سے پوچھیں گے تو انکار کریں گے، گواہی نہیں دیں گے. پھر کہنے لگے یہودی علماء، کعب ابن احبار وغیرہ، اس قسم کے ایک تعداد میں یہودی علماء جو بعد میں مدینے میں مسلمان ہوئے وہ مراد ہے. ان کے بھی یہی جواب دیا گیا کہ بھئی وہ بھی بعد میں 10 سال بعد مسلمان ہوئے، ابھی آیت مکے میں نازل ہوئی، مکہ والوں سے آیت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کی رسالت کے لیے گواہی کے طور پر خدا اور وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس علم کتاب. خدا کیسے گواہی دیتا ہے؟ یہ قرآن کا نازل کرنا خدا کی گواہی ہے. فرمایا نا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ ہمارا پیغمبر نہیں ہے، جسے قرآن لاؤ تم. اور علی کس طرح سے گواہ بن سکتے ہیں؟ عرب میں علی کی مانند کوئی فصیح و بلیغ آیا نہیں ہے. لیکن ہر فن میں اس فن کے ماہر پیغمبر کے زمانے میں قرآن کیوں لایا؟ فصاحت و بلاغت میں عروج پر تھا، کیونکہ عرب کے درمیان فصاحت و بلاغت کا بڑا مقام تھا، ادبا کی بات کو زیادہ مانتے تھے، اور عربی ادب میں علی سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا پیغمبر کی رسالت کے لیے قرآن اور وہ دوسری شخصیت جو عرب میں قرآن کے بعد سب سے بہتر عربی میں نہج البلاغہ گواہ ہے کہ ثانی قرآن ہے. نہج البلاغہ مادون کلام مخلوق مادون کلام خالق مافوق کلام مخلوق ہے. ایک درود پڑھیں محمد علیہ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بڑے اعمال، بڑے کارنامے بغیر مادی وسائل کے انجام دینا غیر خدا بھی کر سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے. انبیاء میں یہ مثالیں ہیں، اولیاء میں یہ مثالیں ہیں. آصف برقیہ نبی نہیں تھے اور یہ موجود ہے، یہ مثالیں. فرشتگان خدا میں یہ مثالیں ہیں. بس یہ اعتراض کیجیے خدا اور غیر خدا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ خدا اور غیر خدا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر خدا خدا کی طرف محتاج، خدا کسی کے طرف محتاج نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم خدا کے طرف محتاج ہو، خدا بے نیاز ہے. یہ بنیادی فرق ہے. ورنہ اتنے بڑے کارنامے خدا طاقت دیتا ہے، انجام دے سکتا ہے. اور کس طرح سے خدا وجود ہے، خدا موجود ہے، کسی سے موجود ہونے کے لیے مدد، لم یلد ولم یولد ہے. خدا کمالات کے مالک ہے، کسی سے مدد حاصل نہیں کی. خدا کوئی کام کرنا چاہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. غیر خدا وجود میں آنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے، موجود ہونے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. موجود ہونے کے بعد کمالات اور فضائل حاصل کرنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بھی خدا کی مدد کی. غیر خدا ان تینوں مراحل میں خدا کی طرف محتاج ہے. خدا
کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ فلاسفہ کا ایک جملہ ہے ہمارے اسلامی فلاسفہ کا، انبیاء اور ائمہ زیادہ خدا کی طرف محتاج ہے ہم سے، ہم لوگوں سے زیادہ وہ خدا کی طرف محتاج۔ وہ کیسا؟ ایک آدمی کو لیجئے جو اس کو 10,000 تنخواہ ملتا ہے، ایک کارخانے سے یا ایک آفس سے 10,000 تنخواہ ملتا ہے، دوسرا آدمی کو 1 کروڑ ملتا ہے، کون زیادہ محتاج ہے اس کارخانے کی طرف؟ 1 کروڑ لینے والا۔ لیکن حقیقت میں دیکھیں یہ کتنا بدبخت ہے، 10,000 لینے والا اور کروڑ لینے والا کتنا۔ ائمہ و پیغمبروں کے پاس کیا ہے؟ عظیم مقامات، عظیم درجات ہیں جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے، ہمارے پاس ان کی نسبت میں کیا ہے؟ ایک ذرہ کی مثال ہے۔ تو ان کی عظمت بھی، اور یہ تمام عظمتیں خدا کی طرف سے، اور خدا کی طرف سے خصوصی انتظام کے ساتھ بشریت کی تربیت کے لیے شکم مادر میں ہوتے تھے، ان کے کرامات ظاہر ہوتا تھا۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ تو اس سلسلے میں یہی خلاصہ ہی جملہ یہی ہے، میں اگر دوسری بحث شروع کروں تو زیادہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، کہ بس یہ فرق نہیں ہے۔ بعض پھر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں غیر خدا سے مدد لے سکتے ہیں، اور بڑے کارناموں میں مافوق الاسباب چیزوں میں بھی ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ ہو، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں پھر مدد لینا، مردے سے مدد لینا عبث کام ہے، بیہودہ کام ہے۔ تو ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نبی سے، امام سے، ولی اللہ سے مدد حاصل کرنا، ان کو وسیلہ بنانا، در حقیقت ہم وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بنانا اس لیے غلط ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تو آپ یہ کہو کہ یہ عبث کام ہے، کہو شرک ہے، نہ کہو آپ تو کہتے شرک ہے، کفر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آپ کی اس دلیل کی روشنی میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نبی و امام سے مدد حاصل کرنا بیہودہ عمل ہے، لیکن آپ اس کو کفر شرک نہیں کہہ سکتے ہیں، کفر شرک الگ دلیل چاہیے، آپ کہتے بیہودہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ کی نظر میں مردہ ہے؟ شہداء کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، خدا کے راہ میں جو شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ دوسرے آیت میں کیا فرمایا؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، خدا کے راہ میں جو شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں، خوش ہے۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو دنیا میں ہے کہ راہ خدا میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم کا راہ نہیں ہے، خوف کا، حزن کا راہ نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ عجیب و غریب ہے، بعض اوقات مصائب اہل بیت سے، گریہ بر اہل بیت سے روکنے کے لیے کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، ان پر آپ کیوں روتے ہیں؟ اب جہاں پر ایسی بات آتی ہے کہ بھئی اگر مدد کیوں لیتے ہیں، وہ مردہ ہے کہتے اس وقت۔ اب کس طرح سے؟ جب شہداء زندہ ہے تو پیغمبر خدا کی بدولت شہداء نے اس مقام کو حاصل کیا ہے، وہ مردہ ہو سکتے ہیں۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب شہداء سے علی کا مقام کمتر ہو سکتا ہے؟ جب شہداء زندہ ہے تو پیغمبر و ائمہ اولیاء بھی زندہ ہے، بطریق اولا زندہ ہے۔ بس وہ یہ کہنا کہ مردہ ہے مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ فضول، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ حتیٰ عام انسان، جنگ بدر کے خاتمہ کے بعد پیغمبر گئے اس کنواں کے کنارے پر جس میں
مشرکین کی لاش پڑی ہوئی تھی. فرمایا اے مشرکو، خدا نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا اس کو پورا کیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا نہیں کیا. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں. فرمایا تم سے بہتر سن سکتے ہیں. دنیا دار غفلت ہے نا، انسان مختلف مسائل میں الجھا رہتا ہے، غافل رہتا ہے. تو بس مردے نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اسی لیے آپ سارے مسلمان نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت کے لیے جانے پر اعتراض ہے تکفیریوں کا، لیکن خود زیارت کے انکار نہیں کر سکتے، ان کے اپنی روایات میں ہے. زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، سلام کرتے ہیں. کل اہل لا اللہ پر سلام کرتے. زیارت میں پیغمبر نے عائشہ کو سکھایا کہ کس طرح سے زیارت کرنا ہے، ان مستند کتابوں میں عالم اسلام کے. تو اس میں کیا ہے؟ علیکم خطاب کرتا ہے، میرا سلام ہو آپ پر. پس زندہ ہے نا، تب یہ خطاب صحیح، ورنہ صحیح نہیں ہے. تو حقیقت میں ظاہر ہے ان کہاں سے یہ وجود میں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں یہ معلوم ہے. لیکن اپنے مقاصد کے لیے قرآن کی تحریف معنوی کرنے کے ذریعے، تفسیر بالرأی کرنے کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ عالم اسلام کو ان کی جہالتوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان کے دھوکے میں کوئی نہ آئے. آپ خود دیکھتے کس طریقے سے لوگ دھوکے میں جا رہے ہیں. جو اہل علم ہے وہ مال کی وجہ سے خاموش ہے، اور دوسرا عام جاہل لوگ تو دھوکے میں جا رہے ہیں. محرم کی مجالس کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ انسانیت کو بیدار کرنا ہے، معرفت بھی دینا ہے، بیداری بھی دینا ہے. مولا علمدار کی صفات بیان کرتے ہوئے ائمہ فرماتے ہیں علمدار دین شناس تھے، فقیہ تھے، دین کی پوری معرفت رکھتے تھے. صلب الایمان، مضبوط ایمان کے مالک تھے. نافذ البصیرہ، ان کے بصیرت حقائق کی گہرائیوں تک جاتی تھی. مولا علمدار اور ہم میں تم قابل مقایسہ نہیں ہیں، لیکن یہ پیغام ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، ایمان دین شناس بننا، ایمان کو مضبوط بنانا، مختلف حالات میں تبدیل نہ ہو جائے، مشکل کے وقت دین کو نہ چھوڑ جائے. کربلا میں حسین یہی فرمائی، جو لشکر ابن زیاد میں گئے وہ بھی مسلمان تھے، وہ لیکن والدین لائق علی السنتہم، دین زبان کے حد تک. لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین زبان کے حد تک. مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. ایام محرم و سفر ہے، ایام غم ہے، عظیم ترین قربانی یہ بشر، تاریخ بشریت کے عظیم ترین قربانی کے دن ہم منا رہے ہیں. ہم خوش قسمت ہے اس لیے کہ ائمہ خدا کے راستے کی معرفت ہم نے حاصل کر لی، ان کے غم میں ہم شریک ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی تمنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہے. نہ صرف کوشش بلکہ اپنے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں. نہ صرف اپنے بچوں کو، پوری دنیا کو ان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے. آپ جانتے ہیں نا حسین سب سے بڑے شفیع ہے، اس لیے کہ یہ مجالس سب سے بڑے شفیع ہے، اس لیے کہ ان مجالس میں سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت ہو جاتی ہے. آخرت سے پہلے اسی دنیا میں راہ حق پر لوگ گامزن ہو جاتے ہیں مجالس حسینی کی وجہ سے. لیکن اہل بیت نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. شہزادی زینب، وہ عظیم سیدانی، وہ عظیم شہزادی، جب نانا کے روزے میں جاتی تھی اتنا شان و شوکت کے ساتھ کہ علی آگے آگے، حسن مصطفیٰ دہنی طرف، حسین سید الشہداء بائیں طرف. پھر جب روزے کے اندر چلی جاتی تو چراغ کو یا گل کرتے دیتے یا دور کر دیتے تاکہ کسی کی نگاہ زینب پر نہ پڑے. اور زینب شرط کی کہ ایک شرط ہے کہ تم
اجازت دینا زینب کو کہ حسین کے ساتھ عراق جانا چاہے تو اجازت دینا. تو زینب نے فرمائی میری بھی ایک شرط ہے، میں ہر روز حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. شادی کے تیسرے دن تھا، زینب دولت سرا سے اٹھتی ہیں حسین کی زیارت کے لیے جانے کے لیے، حسین اپنے دولت سرا سے اٹھتے ہیں زینب کی زیارت کے لیے. اب یہ بہن، یہ عظمت، یہ محبت اس عظیم انقلاب کے خالق. شب عاشور کو دیکھیے، مولا سید الشہداء ایک شعر پڑھتے ہیں، اس شعر میں اشارہ کرتے ہیں کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا. صریح الفاظ میں نہیں فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں. جناب شہزادی نے جب یہ سنا غش کر گئی. محبت حسین بارہا سن چکے ہیں، لیکن شب عاشور ہے نا، نزدیک آ چکا ہے، غش کر گئی. زینب کو ہوش میں لانے کے بعد فرمائے بہن صبر کرنا، برداشت کرنا. نانا بھی نہ رہے، والد بھی دنیا سے چلے گئے، والدے بھی چلی گئی، میں بھی جاؤں گا. صبر کرنا، مصائب برداشت کرنا، ذمہ داریاں ہیں، پیغام پہنچانا. اب یہی زینب ہے. جب ذمہ داری کا مرحلہ آیا، ظہر عاشور، فرمایا بھیا حسین آپ چلے جائیے، میں آپ کی تمام وصیتوں پر عمل کروں گی. روایت کہتی ہے کہ زینب گھبرا گئی تو حسین نے دست مبارک کو زینب کے سینے پر رکھا. سکون مل گیا. اعجاز امامت یا جو بھی آپ کا ہے، زینب نے فرمایا بھیا آپ چلے جائیے، میں آپ کی وصیتوں پر عمل کروں گی. سید سجاد پر اغیار کی نگاہ نہ پڑنے کے لیے سید سجاد کو ذمہ داریاں نہیں دی، امامت کی وصیتیں کی، لیکن ذمہ داریاں جناب شہزادی نے انجام دی تاکہ اغیار کی نگاہ نہ پڑے، پتہ نہ چلے کہ امام زمانہ ہے. وہ عظیم ذمہ داریاں، عظیم ترین انقلاب کی ذمہ داریوں کو زینب انجام دے رہی ہے. لیکن ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب ظہر یازدہم اسیروں کا گزر ہوا مقتل سے. روایت میں ہے اسیروں نے کیا دیکھا، آپ خود دیکھیے. ایک دفعہ اپنے عزیزوں کے سر بالا یا نیزہ دیکھے، پھر دوسرے دن کیا دیکھتی ہے، شہیدوں کے لاش تپتی ریت پر پڑی ہوئی. بہت تکلیف ہوتی ہے. شہزادی زینب سید سجاد کے پاس کھڑی تھی، دیکھا کہ سید سجاد کی جان نکل رہی ہے. فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ یادگار رسالت ہے، یادگار امامت ہے، آپ کی جان نکل رہی. فرمایا پھوپھی اماں یہ اشقیاء اپنے مردوں کو تو دفن کرتے ہیں، لیکن ہمارے شہیدوں کو انہوں نے دفن نہیں کیا. ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی نگاہ میں ہم مسلمان بھی نہیں، فرزند پیغمبر مسلمان نہیں ان لوگوں کی نگاہ میں. شہزادی زینب چلی گئی حسین کی لاش تک. حسین کی لاش پہچاننا بھی مشکل تھا، لیکن خوشبو نے زینب کی رہنمائی کی. حسین کی خوشبو نے زینب کو حسین کی لاش تک پہنچایا. روایت کے مطابق ایک جگہ پر زینب نے دیکھا کہ تلواریں ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں. گئی تلواروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، نیزوں کو ہٹایا، حسین کی لاش نظر آئی. مدینے کی طرف رخ کیا، یا رسول اللہ نانا یہ آپ کا حسین ہے. عمر ابن عبدود کی بہن جب بھائی کی لاش پر آئی، دیکھا کہ بھائی کی پورا کپڑا ہے، سونے کی پیٹی تھی وہ بھی برقرار ہے. کہا کہ بھائی میں آپ پر نہیں روؤں گی، آپ پر گریہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تیری بے عزتی نہیں کی ہے، تیرے کپڑوں کی غارت نہیں کی ہے. سلام ہو زینب پر. جب حسین کی لاش پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، نہ سر ادھر ہے نہ کپڑے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں حضرت حمزہ کی بہن صفیہ نے خبر سنی کہ حضرت حمزہ شہید ہو چکے. پیغمبر نے روکا، فرمایا اس کو آنے نہ دینا، بہن برداشت نہیں کرے گی، بھائی کی لاش کی بے حرمتی ہو چکی ہے. صفیہ نے کہا میں نے خبر سنی ہے، میں برداشت کروں گی. پیغمبر
پیغمبر نے اجازت دی، لیکن صفیہ کے آنے سے پہلے حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا، پائے مبارک حمزہ کچھ بیرون تھا، اس پر گاش ڈال دیا تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کی زخمی لاش پر نہ پڑے، لیکن زینب کی نگاہ کس لاش پر پڑی؟ ایسی جگہ سے بوسہ دیا جس جگہ کے پیغمبر نے بوسہ نہیں دیا تھا، حسین کے کٹے ہوئے گلے کو اٹھایا، بوسہ دیا، یا رسول اللہ، نانا یا آپ کا حسین ہے، وہی حسین جو آپ کے کاندھے پر چڑھتے تھے، آپ پر سوار ہوتے تھے، وہی حسین جس کو ہونٹ پر بارہا بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے خون میں غلطان ہے، سر تن سے جدا ہے، کپڑوں کی غارت ہوئی۔ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما، اس عزاداری میں حصہ لینے والوں کی اس عبادت کو قبول فرما، اس امام بارگاہ کے بانیوں کو خدایا اور تمام حاضرین کے مرحومین کو خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، خدائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، خدا ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما، خدایا ہمیں غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما، خدایا ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔